السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناخن کاٹنے کے حوالے سے بھی ہمارے ہاں عجیب و غریب قسم کی باتیں پھیلی ہیں اور جن کو قرآن و سنت سمجھا جاتا ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو سنت کہہ کر عجیب قسم کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، شہیدوں کے ثواب کا تذکرہ ہے، اور کہیں پر کسی دن کو مخصوص کر کے اس دن ناخن کاٹنے سے منع فرما دیا گیا ہے کہ اس دن اگر آپ نے ناخن کاٹے تو آپ پر کوئی مصیبت آ سکتی ہے، آپ کو کوئی پریشانی لاحق ہو سکتی ہے، یا پھر گھر کے اندر اگر اس وقت اس دن ناخن کاٹے تو کیا ہوگا، اس سے بیماری آئے گی، اس سے گھر کے اندر بے برکتی ہو سکتی ہے، رزق کی کمی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح رات کے وقت ناخن کاٹنے کے حوالے سے بھی عجیب و غریب اور من گھڑت باتیں مشہور کر رکھی ہیں ان لوگوں نے۔ اس سب کا صحرا جو ہے وہ ان کامل مولویوں کو سر پہ جاتا ہے کہ جنہوں نے قرآن و سنت کو سیکھا نہیں، قصے اور کہانیاں ان کا دین تھا، انہوں نے وہی سیکھا، اسی پر جمعے پڑھاتے رہے، ختم القرآن کی محفلیں سجاتے رہے، عام جلسوں اور جلوس کے اندر وہی باتیں بیان کرتے رہے۔ اور رہی صحیح جو کثر تھی وہ ہمارے ہاں جو سوشل میڈیا ہے آج کل، اس کے اندر یوٹیوب ہے یا یوٹیوبر جو ہیں یا پھر ٹک ٹاکر جو ہیں، انہوں نے اپنی طرف سے اس طرح کی باتیں مشہور کر کے پھیلا دی ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی ایسا خاص طریقہ ناخن کاٹنے کے حوالے سے ثابت نہیں ہے، بلکہ آپ جس بھی طرح کاٹنا چاہیں کاٹ سکتے ہیں، اور کسی بھی وقت کاٹنا چاہیں تو کاٹ سکتے ہیں۔ کوئی بھی ایسی ممانعت یا کوئی بھی ایسی وعید کہ رزق کے اندر کمی آتی ہے، مال کے اندر کمی آتی ہے، پریشانی آتی ہے، بیماری آتی ہے، کوئی بھی ایسا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعائیں جو ہیں وہ بسم اللہ سے شروع ہوتی ہیں، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ پڑھ کے کھاتے، بسم اللہ پڑھ کے پیتے تھے، اور اسی طرح جو موذی جانوروں سے بچنے کی دعا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء السمیع العلیم۔ اسی طرح باتھ روم میں جانے کی دعا، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ پڑھ کر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف کو انتخاب کرتے تھے، دائیں طرف کو پسند کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی جو روایت ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیمن ما استطاع فی شانہ کلہ، اور اسی طرح بخاری شریف کی جو حدیث ہے اس میں فرمایا ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ التیمن فی تنعلہ وترجلہ وطہورہ وفی شانہ کلہ، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داہنی طرف سے کام کرنے کو پسند فرماتے تھے، چاہے آپ جوتا پہنیں، چاہے آپ کنگھی کریں، چاہے آپ وضو کریں۔